السلام علیکم۔ 12 فروری منڈے KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی کال کو، اور آج کی کال بھی آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح سے آپ کو جمعرات کے دن میں نے رات کو کال دی تھی اور آپ کو جمعے کی اسٹریٹجی بھی بتائی تھی، اس کا ثبوت یہ لگے ہاتھوں آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارا گروپ کے اندر میسج ہے، یہ ہمارا پرسنل گروپ ہے، ایک ہمارا جنرل گروپ ہے جس کے اندر ہم اپنے جو ہے وہ اپنے انالیسس شیئر کرتے ہیں، کال شیئر کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں یہ میں نے جمعے کی رات کو اس میں یسٹرڈے کا دیکھیں اب میسج نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ یسٹرڈے سے مراد یہ ہے کہ جمعرات کی رات کو میں نے یہ میسج کیا تھا اپنے لوگوں کو، تمام گروپ ممبرز کو، اور اس میں میں نے کلیئر لکھا تھا کہ آفٹر جنرل الیکشن مارکیٹ از گوئنگ ٹو شو اٹس رسپانس، یعنی کہ جنرل الیکشن جس طرح سے کراچی پاکستان میں ہوئے اور انڈیکس نے اس کا جو امپیکٹ لیا، اس کے بارے میں لینا تھا امپیکٹ نے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وولیٹائل اور ریڈ سیشن ہوگا، اور جو انڈیکس جس طرح کی جو گورنمنٹ اور جس طرح کی جو ہے وہ الیکشنز ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس طرح سے الیکشنز نہیں ہوئے۔ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک اور ہولڈ پوزیشن فار لانگ، اسٹرکٹلی نو بائنگ ریکمینڈیڈ، میں نے اس میں لکھ دیا تھا، اور ہیو اے گڈ ڈے اہیڈ، بیٹر ٹو بی اسٹیئنگ اوے فرام دا مارکیٹ ایٹ لیسٹ فار 2 days، ڈو ناٹ ٹیک انٹری۔ یہ میں نے اس میں آپ کو دیکھیں نشانات بھی بنا لگا کے دیے اور اپنے گروپ کی رہنمائی بھی کی، تو الحمدللہ ہماری سکسیزفل کال رہی، اور میں نے اس میں نیچے لکھا مینشن بھی کیا بعد میں کہ سکسیزفل کال الحمدللہ۔ اور جمعے کے دن جو ہے لوگوں نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا اس کے لیے، تو اپریسیشن خدا کی ذات کی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اپنی جو ہے وہ اپنا تجربہ اپنی اور کال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جناب مارکیٹ کا جو آغاز ہوا وہ تقریباً 850 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد مارکیٹ نے ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن بنائی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مارکیٹ کا چارٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ مارکیٹ نے جو لو لگایا ہے وہ 61,000 اور 781 کا لو لگایا ہے، لیکن مارکیٹ جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ تھوڑی سی وولیٹائل ہوگی، 2300-2400 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہونے کے بعد جو مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے وہ 1200 پوائنٹ نیگیٹیوٹی کے ساتھ دی ہے، لیکن مارکیٹ ایک ٹائم پہ 850 پوائنٹ تک بھی جو ہے وہ واپس آئی تھی، لیکن اس کے بعد مارکیٹ نیچے چلی گئی۔ یہ وہ 850 پوائنٹ کا لیول ہے، یعنی کہ 63,000 اور 220 63,220 مارکیٹ کے پاس اب نیکسٹ ریزسٹنس ہے آپ کے لیے، اور بہت امپورٹنٹ ریزسٹنس ہے، کیونکہ مارکیٹ نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا اس کو توڑنے کی، لیکن بائنگ اور والیوم اتنا نہیں تھا جو مارکیٹ کو سپورٹ کرتا، اور یہ ریزسٹنس مارکیٹ کے سامنے آتی رہی اور اس ریزسٹنس کو مارکیٹ توڑ نہیں پائی۔ تو جناب 63,000 جو اور 220 کا جو لیول ہے، یہ نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ ٹائم پہ جو ہے یہ ریزسٹنس ہوگی مارکیٹ کے لیے، اور امید ہے کہ لوگ اس سے پہلے ایگزٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ایک بات میں تھوڑی سی یہاں پہ عرض کر دوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کی وولیٹیلٹی ختم ہو گئی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ مارکیٹ نے اپنا بیہیویئر اور اپنا رسپانس شو کر دیا ہے آپ کو، تو اگر کوئی آپ کو چیمپئنز لوگ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کالز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ریکوری آ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ریکوری کوئی بہت اس طرح سے نہیں آئے گی۔ ریکوری کے لیے مارکیٹ کو اب ٹائم چاہیے ہوگا۔ 2300 پوائنٹ جو مارکیٹ نے بلیڈ کیا ہے، ایک ہائیلی بلیڈنگ تھی، اور جب مارکیٹ نے بلیڈ کیا ہے اور مارکیٹ نے جو بلڈ بات دکھایا تھا 2300-2400 پوائنٹ کا، تو یہ مارکیٹ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ مارکیٹ کے پاس پھر نیچے بھی گیپس موجود ہیں اور مزید مارکیٹ نیچے جانے کے لیے کمفرٹیبل ہے۔ پلس یہ ہے کہ OGDC PPL کے اندر ہم نے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بہت سارے اسکرپٹس جو اوور باؤٹ کھڑے ہوئے تھے، سب کے اندر ہم نے پروفٹ ٹیکنگ اور ریڈ سیشنز دیکھے۔ ایک ٹائم پہ کافی زیادہ اسکرپٹس جو تھے وہ لوور لاک پہ بھی جا کے کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی ریکوری لی اور مارکیٹ اوپر آئی، لیکن ریکوری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے پرانے ریٹس کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی مارکیٹ باؤنس کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مارکیٹ اب جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی بھنگڑے کرانے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ ابھی جو ہے وہ وولیٹائل رہے گی، مارکیٹ آپ کو موقع نہیں دے گی۔
میرا مشورہ اسمال انویسٹرز کے لیے یہی ہے کہ مارکیٹ کے اندر فی الحال انٹری نہ لیں، مارکیٹ سے دور رہیں انٹل اور انلیس مارکیٹ 63,000 اور 800 کے لیول کے اوپر ٹریڈ نہ کرے۔ 63,800 اور 63,980 یہ آپ کو 990 کا جو یہ لیول ہے، یہ یاد ہے آپ کو، میں نے آپ کو جب جمعرات کے دن کال دی تھی تو اس کا میں نے آپ کو سٹاپ لاس بھی بتایا تھا، اور یہی بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر اس کے نیچے جائے گی تو پھر بیئرز ایگریویٹ ہو جائیں گے، اور بیئرز جو ہے ابھی مارکیٹ کے اندر ہیں۔ والیومز دوبارہ شرنک ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ صرف 15 کروڑ کا والیوم ہے KSE 100 کا، اور اگر اس میں سے 10 اسکرپٹ دیکھیں تو تقریباً 16-17 کروڑ تو انہی 10 اسکرپٹ کا بن جاتا ہے، باقی بچا 2 کروڑ کا والیوم، وہ تمام شیئرز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوا جو تقریباً 300 کے قریب شیئرز ہیں۔ تو مارکیٹ جو ہے وہ ابھی بالکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ ریکوری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ مارکیٹ کے اندر ایک ڈیڈ کیٹ باؤنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے منڈے کے دن، اگر مارکیٹ کھلتی ہے کوئی 100-200 پوائنٹ 300 پوائنٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو پازیٹیوٹی دکھائے گی، لیکن ان دا اینڈ مارکیٹ نے نیچے آنا ہوگا۔ 63,000 اور 220 کا لیول جو ہے یہ مارکیٹ کے پاس پہلی ریزسٹنس ہے، اور 63,000 اس کے بعد 63,440 اور 63,500 کا لیول، یہ وہ لیولز ہیں جہاں سے مارکیٹ واپس آ سکتی ہے، لیکن 63,440 اور 500 کے لیول کے لیے مارکیٹ کو یہاں سے کم و بیش 550 سے 600 پوائنٹ پلس ہونا ہوگا، اور اگر 550 سے 600 پوائنٹ مارکیٹ کسی وجہ سے پلس بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں والیوم نہیں آیا تو مارکیٹ پھر ٹھہر نہیں پائے گی، اور آپ کو منڈے کا جو سیکنڈ سیشن ہوگا وہ مارکیٹ واپس آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ہاں البتہ اگر مارکیٹ نیچے کھلتی ہے 62,000 اور 900 کے پاس ہی کھلتی ہے، کوئی 50-100 پوائنٹ نیچے، تو پھر مارکیٹ کے پاس نیچے جو ہے وہ سپورٹس موجود ہیں۔ 62,500 کی سپورٹ اور 550 کی جو سپورٹ ہے، مارکیٹ یہاں سے باؤنس کرنے کی کوشش کرے گی۔ 63,000 اور 600 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے، لیکن مارکیٹ وہاں سے انشاءاللہ نیچے نہیں جائے گی۔ مارکیٹ 300-400 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ اگر بند ہوتی ہے تو ہم یہ مارکیٹ کے اندر بہت ایک پازیٹیو سائن دیکھیں گے، اور مارکیٹ کے تھوڑا سا رکنے کا ایک موقع دیکھیں گے، کیونکہ مارکیٹ جب گرنا شروع ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو ایک فری فال سچویشن ہوتی ہے اور مارکیٹ مستقل نیچے جاتی ہے۔ لہٰذا ان لیولز کو یاد رکھیے گا کہ مارکیٹ کے اندر ہم نے جب تک پوزیشن نہیں لینی دوبارہ، جب تک مارکیٹ 63,990 کے لیول یا 63,800 کے لیول کے اوپر ٹریڈ نہ ہو، اس کے اوپر والیوم جنریٹ نہ کرے، ایکسائٹمنٹ نظر نہ آئے، اور کم از کم الیکشنز کی والیٹیلٹی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ الیکشن کی والیٹیلٹی سے میری مراد ہے کہ جس طرح کے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ملک میں ہمارے، سب کو اس کا احوال پتہ ہے، میرے خیال میں مجھے اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی جرنلسٹ ہوں، نہ ہی میں کوئی میس کمیونیکیشن میں نے کیا ہے۔ میں جو ہے صرف ایک جنرل بات کر سکتا ہوں کہ جو رجحان دیکھا جا رہا ہے، دیکھیں ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالات حاضرہ پر نظر رکھتا ہے۔ اب بہت سارے جو کراچی میں تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کریں گی، پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، ساؤتھ پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، اس کے علاوہ KPK میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں۔ آلدو میڈیا کی بہت زیادہ زینت نہیں بنے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تمام یہ باتیں ڈسکلوزڈ ہیں۔ لوگ ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آنیسٹلی میں اگر کہوں تو مجھے خود بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں کہ اتنی ساری سیٹس ایک جماعت کو دی گئی ہیں کراچی کے اندر، جبکہ اس جماعت کو میرے خیال میں 2 سے 3 سیٹیں بھی بڑی مشکل سے ملنی چاہیے تھیں، اس جماعت کو 17 سیٹیں دے دی گئی ہیں MQM پاکستان کو۔ مجھے تو بہت حیرت ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ جتنے لوگ میرے احباب ہیں، جتنے میرے دوست ہیں، جتنے کانٹیکٹس میں ہیں، آپ یقین کریں اس میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ پتنگ کے اوپر کاسٹ نہیں کیا اپنا ووٹ۔ اینی ویز میں یہاں پہ کسی ایک جماعت کی فیور نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی ایک جماعت کا حامی ہوں۔ میں نے بالکل اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن اہل لوگوں کو، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ جیتے نہیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اہل سے مراد میری PTI بھی نہیں ہے، اہل سے مراد میری مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا۔ اچھا خیر، یہ تو ایک الگ بات ہے، پولیٹیکل طرف بات چلی جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ منڈے کے دن مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو ہوپس رکھنی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مارکیٹ کو منیمم 63,220 کے اوپر اس ریزسٹنس کو توڑ کے اس کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا، والیوم جنریٹ کرنا ہوگا، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہوگا۔ والیوم اگر مارکیٹ کسی بھی طرح سے اس کے اوپر چلی بھی جاتی ہے تو ان دا اینڈ اگر مارکیٹ میں والیوم نہیں ہوا 12 یا 1 بجے تک، اور مارکیٹ کا والیوم 12-1 بجے تک 10 کروڑ کے قریب رہا KSE 100 انڈیکس کا، تو
تو پھر مارکیٹ نیچے آ جائے گی اور بڑے کمفرٹیبل طریقے سے نیچے آئے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اگر مارکیٹ نیچے ہی کھلتی ہے 62,900 کے پاس یا 62,890 یا 800 کے لیول کے پاس, یعنی کہ 150 پوائنٹ نیگیٹو, تو پھر مارکیٹ نیچے جائے گی. اور 62,600 کے پاس پہلی مارکیٹ کی سپورٹ موجود ہے. یہاں سے کم و بیش کوئی 300-350 پوائنٹ بنتے ہیں اور مارکیٹ وہاں پہ جو ہے وہاں سے انشاءاللہ باؤنس کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن باؤنس کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ پھر مارکیٹ کو دوبارہ 63,000 اور 220 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا ہوگا. اور اگر مارکیٹ 62,600 کے لیول کے پاس 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 بجے تک یا 1 بجے تک مارکیٹ وہیں رکی رہی تو پھر مارکیٹ کے اندر ہم مزید نیگیٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ کا بینڈ جو ہے وہ نیچے تک بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اور مارکیٹ کے پاس جو نیچے لو ہے وہ 61,781 کا لو ہے, یہاں سے کم و بیش 1200 پوائنٹ دور ہے. تو مارکیٹ کے پاس نیچے 1200 پوائنٹ جانے کی گنجائش موجود ہے, اور وہ اس صورت میں ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 62,600 کے نیچے جو ہے وہ ٹریڈ کرے گی. تو پھر مارکیٹ آپ کو وہاں تک بھی جا کے دکھائے گی. لہٰذا بہت دیکھ بھال کے, بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اسمال ٹریڈر, اسمال انویسٹر اس وقت مارکیٹ کے اندر پوزیشن نہ لیں, مارکیٹ کے پاؤں زمین پہ لگنے دیں, مارکیٹ کو سیٹل ہونے دیں, الیکشن کی والیٹیلٹی ختم ہونے دیں, کسی سیٹل گورنمنٹ کو آنے دیں اور اعلان ہونے دیں. اس سے پہلے مارکیٹ کے اندر 2 سے 3 دن میرے خیال میں پوزیشن لینا اس وقت ڈینجرس ہوگا. اور اگر آپ انٹرا ڈے کے لیے پوزیشن لیتے ہیں تو صرف 20-30 پیسے کا لالچ کر کے یا اس میں ٹریڈ کر کے مارکیٹ سے ایگزٹ کریں. میں امید کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنے دوستوں میں, احباب میں, اپنے گروپس میں ہماری کال کو شیئر کریں, ہمارے گروپ کا حصہ بنیں, سمر ناز اینڈ ٹیم کا حصہ بنیں. اپنا بہت خیال رکھیں, سنڈے سیلیبریٹ کریں فیملی کے ساتھ. ہیو اے نائس سنڈے. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو عقل دے, تمیز دے, تہذیب دے, اور پاکستان کو اسٹیبل ایک گورنمنٹ ملے, پاکستان کو استحکام ملے, پاکستان کی معیشت اوپر جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.